وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جناب، اب دوسری نشست کا آغاز ہے اور آج انشاءاللہ آخری 3 آیات ہیں، 9، 10 اور 11۔ یہ ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ۔ تاول تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ اعوذ بالله باللہ من من الشيطان الشیطان الرجيم. الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اللہ جناب جزائے خیر دے۔ اچھا جی، کل جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ ابھی جس کا ترجمہ کر رہے تھے عبدالرؤف بھائی بھی پہلی نشست کے اندر، یقولون، وہ منافقین کہتے ہیں، لئن رجعنا الی المدینہ، یقیناً اگر ہم مدینہ کی طرف واپس لوٹے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ، اب یہ فاعل ہے، الْأَعَزُّ، سب سے زیادہ عزت والے یقیناً نکال دیں گے، منہا، اس مدینہ شہر سے، الازل، لام کے اوپر زبر ہے تو یہ مفعول ہے، سب سے زیادہ ذلیل لوگوں کو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کے لیے سب کی سب عزت ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اب یہ لفظ ہے جو ہم نے دیکھنا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ نہیں جانتے۔ اب اس میں سبق جی ایک لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیا سبق پڑھنا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ہم بھی مومن ہیں اللہ کے فضل سے، کیوں جی؟ جی اور دنیا کے اندر ہماری آبادی 1.5 ارب کہتے ہیں ہم لوگ، یا کم از کم 1 ارب سے تو بہت زیادہ ہے دنیا کی آبادی، اور یہ کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جو عزت چاہیے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، یا دنیا والے عزت کریں، مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ مومن لوگوں کو ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تو نہیں پکی بات ہے۔ جی۔ اب یہاں دیکھنا پڑے گا کہ للمؤمنین کے پھر معنی کیا ہیں۔ وہ ہے حقیقی مومن، جو بات کریں اور اس پر عمل کریں، اور جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا دیا ہوا ہے، قرآن اور سنت، اس کو حرز جان مانیں، اپنی زندگی مانیں اور اس پر عمل کریں۔ کیا خیال ہے؟ جی اب اس کے اوپر ہمیں خاص طور پر ہم جو پڑھنے والے افراد ہیں اور باقی جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں بھائیو اپنے ساتھ عہد کرنا ہوگا۔ اگر دنیا کی، اللہ نے تو کہا ہے کہ عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حقیقی مومنوں کے لیے، یہ میں حقیقی بریکٹ میں ڈال رہا ہوں، یہ ہے۔ تو حقیقی مومن جو ہے وہ بننا کام ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب مومن لوگ، مسلمان لوگ زیر ہوں گے، بے عزتی ہوگی، ان کی ذلیل ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ تعداد ذہن میں تھی نا، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن کیا ہوگا؟ تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ جھاگ، سمندر کی جھاگ کیا ہوتی ہے؟ جدھر ہوا آئی اس کو لے گئی، اس کا اپنا مزاج، اپنی چاہت نہیں ہوتی۔ یہی چیز جو ہے، چونکہ ہم حقیقی طور پر اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کچھ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، کچھ کے اوپر ایمان نہیں لاتے،
جو دی چاہتا ہے اس کو ہم اس کو اوپر عمل کر لیتے ہیں، جس کا جی نہیں چاہتا وہ سستی کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو بھائیو، جو ایمان ہے، جو عزت ہے، وہ یقینی طور پر مومنوں کے لیے ہے، لیکن جن کے دل کے اندر ایمان ہو اور وہ اس اسلام کے علاوہ اور اللہ کے قانون اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس کے علاوہ کسی اور کو مشعل راہ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہو گیا جی بات؟ جی سر۔ تو وعدہ کیا ہوا؟ وعدہ یہ ہے کہ ہم نے حقیقی مومن بننا ہے اگر دنیا کے اندر عزت لینی ہے، ورنہ تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ ابھی تو 8 ارب لوگ ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، پتہ نہیں اس سے کتنے زیادہ زمین کے نیچے ہیں، اور پتہ نہیں اس وقت کتنے زیادہ زمین کے نیچے چلے گئے ہوں گے، اور ہم بھی چلے گئے ہوں گے جب اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ کرے گا۔ کیوں جی؟ کتنی شرمندگی جی ہوگی سر۔ مومنوں کو کہ جب اعمال نامہ اللہ کرے سب کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے، جی دائیں ہاتھ میں دیا جائے سب مومنوں آمین کو، آمین۔ اور وہ تبھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ پر ایمان اس طریقے سے لائیں گے جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پورے کے جی پورے دین میں داخل ہو جائے۔ پورے دین میں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب جی آگے چلتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کشمکش ہے، انسان کے لیے یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جی ترتیب ٹھیک ہے الفاظ کی؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ بہت مرتبہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ جی سر۔ اب جان مال اللہ تعالیٰ کا تھا، کہا کہ جنت تب ملے گی کہ جب یہ میرے حکم کے مطابق اپنے مال کو اور اپنے نفسوں کو، نفس کا بتایا تھا رشتہ دار بھی ہیں اور نفس کا مطلب اپنا نفس بھی ہے، اس کو اللہ نے خریدا ہوا ہے۔ اب ہم اس سودے سے غافل ہیں۔ غافل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مال کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، تو کیا ہو گیا کہ بھئی اور مال آئے میرے پاس، میں بڑی عمارت بناؤں، بڑی گاڑی لوں، بڑی شہرت ہو میری۔ اب میں کیا کہوں کہ بھئی میڈیا کے اوپر ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ ایک بندے نے جنازے کی نماز پڑھی ہے اور وہ اپنی پراڈو یا اس، آپ نے دیکھا میڈیا پر یا نہیں دیکھا تھا؟ جی دیکھا ہے سر۔ ایک اور بھی ویڈیو گردش کر رہی ہے کہ آج صاحب جو مسجد گردش میں کر جا رہی ہے وہ مسجد کے اندر مولانا ہیں، ایسے ہی ہے، جی ایسا ہی ہے۔ وہ بھی کر رہی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب مال اور اولاد کے ساتھ بالکل ظاہری طور پر محبت ہو اور میڈیا اس کو دکھائے کہ بھئی یہ ہے ہمارا دنیا کے ساتھ تعلق، اب اللہ کا ذکر کرنے بھی جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں جی؟ یہی دیکھا نا آپ نے؟ جی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ریاکاری سے اور اس دنیا کی محبت سے ہمیں بچائے، غافل نہ کرے۔ یہ دعا پہلے پڑھتے ہیں، اب پڑھتے ہیں یہ آیت۔ اللہ سر کیا بڑے وہ نماز پیار سے، گاڑی کے اندر، نماز گاڑی کے اندر پڑھ رہے ہیں؟ نہیں جی آپ ہمیں بس وہ بتا دیں دیکھیے گے، ہم گا، نے آپ دیکھا نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا۔ آپ کو ابھی میرے پاس ایک آئی تھی، کسی نے بھیجی، میں آپ کو کر دوں گا۔ بہرحال ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر گاڑی ہے، گاڑی کے اندر مولانا ہے اور لوگ ان سے سلام لے رہے ہیں۔ اب یہ کیا حقیقت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم اگر وہ ٹھیک ہے سارا کچھ تو ہے وہ غلط، مطلب ہے اسلام کی ٹھیک۔ روح سے وہ غلط ہے کہ نمود و نمائش اور گاڑی مسجد کے اندر آئی ہوئی ہو اور لوگ ان سے سلام بھی رہے ہوں، کھڑے بھی ہوں۔ بہرحال یہ انتہا ہے ایک صحیح بات۔ اللہ سے ذکر سے غافل ہونے کی۔ اللہ بڑے صحیح۔ پیار سے آپ کو کہہ رہا ہے اور مجھے بھی کہہ رہا ہوگا۔ پہلے منافقوں کی بات ہو رہی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے
لوگوں میں سے الگ کر کے آپ کو، مجھے اور ہر سننے والے کو جو اللہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اسے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ میں نے تشریح کرنی ہے، لا تلہکم، اب اس کو سمجھنا ہے۔ تلہکم کا مطلب ہے نہ تمہیں غافل کر دے۔ مادہ کیا ہے اس کا؟ تے کو الگ کر دیں، کم کو الگ کر دیں، اور اس کے اندر واو یا الف یا آخر میں لاہو، جی لاہو، وہ محذوف ہے۔ تو لاہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیل اور تماشا۔ کھیل تماشا۔ اوپر جو بات ہو رہی تھی سورہ جمعہ کے اندر، وہاں بھی تھا کہ تجارت اور کھیل تماشا، یہاں بھی ہے لا تلہکم، وہ ہو گیا لہو، اس سے بنا یہ فعل لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کر دے۔ اب اس سے پہلے آئی ہے تے مؤنث کی ہے، اس لیے کہ فاعل کیا ہے؟ اموالکم، مال کی جمع اموال، اولادکم، ولد کی جمع اولاد، تو دونوں ہی کون سے ہیں؟ اپنا جمع کون سی ہے؟ مکسر، اور جمع مکسر مؤنث ہوتی ہے۔ یہ ہم اپنا سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اس کا ترجمے کے ساتھ تعلق صرف اتنا ہی ہے کہ لا تلہکم تے کیوں آئی ہے۔ جی، لا تلہکم، نہ تمہیں غافل کر دیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اب یہ اللہ کا ذکر کیا، اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی یفعل کرتا ہے ذالک، یہ کام، اور جو شخص بھی یہ کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کہ مال اور اولاد کے ساتھ محبت ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہ ہے ذالک، جو شخص بھی یہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہاں حسر کا موضوع ہے، اولئک اور ہم ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خسارہ اٹھانے والے جی قیامت کے دن کون کون سے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ جہنم میں جہنم میں جانے والے۔ بالکل، بالکل جہنم میں جانے والے، وہ خسارہ پانے والے۔ ایسے نہیں پڑھنا، اپنے ساتھ عہد کرنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کا بڑا پیار ہے اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ بھی تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ایک تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا ذکر کس چیز کو کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، کچھ ساتھی بتائیں گے؟ نماز۔ نماز، اور آیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ اقم الصلاۃ لذکری، ہاں اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اور مجھے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو 21واں پارہ ہے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور منکر چیزوں سے بچاتی ہے۔ جی، اور آگے آتا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ بس وہ نماز ہو گئی۔ اب دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ دوسری سورہ جمعہ آپ نے پڑھی ہے، اور آپ نے پڑھا تھا کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو، وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور آگے کیا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، آگے وذکر اللہ کثیرا، شاید اس طرح۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثیرا، وہاں بھی آیا ہے کہ تم نماز کے اندر نہیں، نماز سے تو تم فارغ ہو چکے ہو، نماز کے باہر آ گئے ہو، تو لہذا کیا کرو؟ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔
کہ جو معاملات ہیں ہمارے دنیا کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، یہ ہے اللہ کا ذکر. اور اگر سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. لیکن سبحان اللہ کے پیچھے جو اللہ ہے اور اللہ نے جو کو حکم دیا ہوا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو بھائیو یہ پھر زبانی ذکر ہے، عملی ذکر نہیں ہے. سمجھا پایا ہوں؟ جی سمجھ آیا. جی تو آئیے پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، تمہیں تمہیں غافل نہ کرے، نہ تمہیں غافل کریں، جمع ہے، نہ تمہیں غافل کریں، اموالکم، تمہارے مال تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی اور نہ تمہاری اولادیں، اور نہ تمہاری اولادیں کس سے غافل کریں، کس سے غافل نہ کریں، ان ذکر اللہ، اللہ اللہ کے اللہ ذکر کے ذکر سے. اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. ذکر نصیحت کو بھی کہتے ہیں، ذکر یاد کو بھی کہتے ہیں، اور ذکر جو ہے قرآن مجید کا نام بھی ذکر ہے. ساری چیزیں ملا لیں تو وہ اللہ کی باتیں آ جاتی ہیں، یا اللہ ہر وقت یاد رہے. آگے کہہ جی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو جو شخص کوئی بھی یہ کرتا یہ ہے، کرتا ہے اور جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے، کام یہ کہ ذالکہ کے ساتھ یہ ذالکہ ویسے تو ہوتا ہے اشارہ بعید، لیکن اہم ہو تو اس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے. تو جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. خسارہ پانے یہی وہ والے. لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اللہ نے تو سرٹیفکیٹ جناب دے دیا. اب ہمارا کام ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو الآخرت کی تیاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہر لمحہ، ایسے ہی ہے، جی سر. اور ہر سانس. تو بھائیو کوشش کرنی ہے، کوشش تو کر ہی سکتے ہیں جی. تو یہ جناب ہے خسارے سے بچنے کے لیے کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو یہ بات ہو جائے گی. پروفیسر پلیز. جی پروفیسر نہیں ہے سر آج ہمارے ساتھ. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص بھی یہ کرتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. جی مجھے تھوڑا سا نیچے چاہیے جی، اس لیے کہ باقی دو آیات ہیں، تھوڑا سا وقت ہے. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو دو چیزیں آئی ہیں، اموال اور اولاد، یہ انسان کی اپنا سرشت کے اندر یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں کہ بھی آدمی کو مال بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اور اولاد کے لیے کیا کرتا ہے آدمی، کرپشن بھی کر لیتا ہے، رشوت بھی لے لیتا ہے، کسی کا حق بھی مار لیتا ہے. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ میں اولاد کو اچھے طریقے سے رکھ پاؤں. یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ مالدار ہونا اپنے آپ کو، اور میری اولاد اور میرے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی زندگی گزاریں. تو بھائیو یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تین چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان میں، ہاں شروع ایک حدیث سنتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی فتنہ آزمائش ہے، اور میری قوم جو ہے اس کا فتنہ، اس کی آزمائش مال ہے. ایک دوسری چیز رسول پاک نے فرمایا کہ تین چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک، ایک چیز وہاں رہ جاتی ہے، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں. کون کرے گا اس حدیث کو مکمل؟ جی سر. جی اعمال ساتھ جاتے ہیں اور باقی مال اور اولاد پیچھے رہ جاتے مال واپس آیا. جی مال اور رشتہ دار
مال واپس آ جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ کوئی آدمی بھی سکندر اعظم سے لے کر یا کوئی اور بھی مطلب دیکھ لیں، کوئی آدمی بھی اپنا مال ساتھ لے کے نہیں گیا۔ اور جس اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ اولاد بھی وہاں دفن کر کے کہتی ہے جلدی جلدی اس کو دفن کرو جی، وہاں حدیث بڑی یاد آ جاتی ہے، کیوں ایسے ہی ہوتا ہے نا، جی وہ بڑا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، اور ہونا بھی چاہیے کہ جتنے جلدی ہو سکے بندے کو قبر کے اندر ڈالنا چاہیے۔ لیکن بھائیو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جس اولاد کے لیے یا جس اپنا مال کو پسند کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد اس لیے ہیں، مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا جو تو نے آگے اپنے اعمال کے لیے بھیج دیا، باقی سب کس کا؟ وارثوں کا۔ باقی سب کس کا جی؟ وارثوں کا۔ اس بات کی سمجھ کب آتی ہے؟ وہ اگلی آیت ہے اس کے اندر اس بات کی سمجھ آئے گی، وہ سب وارثوں کا۔ اور پھر جب انسان کو موت آتی ہے تو وہ آگے پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں جی۔ جی تھوڑا سا اوپر کیجیے گا، میں اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھ لوں۔ جی سر اب جب سورہ الحدید، وقت ہے ہمارے پاس انشاءاللہ، سورہ الحدید یاد ہے؟ جی سر اس کا موضوع کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائیں گے مجھے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ جی سورہ الحدید کا موضوع کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ، اور جہاد کے لیے یا وقت پر پیسے دینا، پیسے خرچ کرنا، یا جو بھی ہماری صلاحیتیں، اہلیتیں، قابلیتیں، مال جو کچھ بھی ہے اس کو وہ اللہ کا ہے، اللہ کو واپس لوٹا دینا، اور اللہ کہتا ہے کہ بھی میں اس کو دگنا کر کے واپس کروں گا، وہ بھی یہاں جی اس جگہ پہ نہیں، آگے آئے گا جی، آگے آئے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ اس کو 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ واپس کرے گا، ایسا ہے جی؟ جی ایسا ہی پکا یقین ہے؟ بالکل جی، اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، بالکل اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز بھائیو، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے یاد دلا رہا ہوں، آپ کو اس لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آپ بھی میرے بھائی ہیں، ہم نے سب نے مرنا ہے، پھر اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت کیا ہوگا؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ کیوں جی؟ ایک تو جی یہ ہے نا کہ سورج سے روانہ، یہ مختلف مراحل ہیں، مختلف مراحل جی۔ کسی جگہ پہ سورج وہ سواندے پر ہم کہتے ہیں اتنا قریب ہوگا، سایہ ہی کوئی اللہ کے عرش کے علاوہ سایہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کسی جگہ پہ سورہ الحدید کے اندر پورے کا پورا اندھیرا ہوگا۔ تو نور کیا بنے گا؟ کیا چیز اعمال، نور بنے گی؟ مال، اچھے اعمال۔ انفاق فی سبیل اللہ، انفاق جو سورہ الحدید جی، وہ ذہن میں رکھیں۔ تو یہ بھائیو اس لیے نہیں ہے، آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے، خود بھی تیار ہوں اور پتہ ہو کہ سورہ الحدید اس کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور ہر چیز جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہ ایک شکل لے لے گی، اور وہ ہے نور، روشنی۔ دائیں ہاتھ اور ان کے سامنے چلے گی، اور بائیں ہاتھ منافقین چل رہے ہوں گے۔ یہ سورہ منافقون ہے، کیوں جی؟ جی آگے کیا ہے؟ کون ساتھی بتائیں گے؟ میں ہی بتانی ہے؟ جو پوچھیں گے روشنی مانگیں گے۔ ہاں، منافق لوگ کہیں گے کہ کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کچھ بندے کی تو روشنی ایسی ہوگی کہ وہ مدینہ کے اندر عدن کو دیکھ پائے گا۔ انفاق فی سبیل اللہ پیچھے وہ چیز ہے جو نور بنے گی، اعمال ہی ہیں، لیکن دنیا کا مال، دنیا کی دی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر کوئی ایسا ہوگا کہ جو بڑی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوگا وہ بھی ایمان والا ہی ہوگا، نور ہوگا اس کے پاس،
لیکن 7 منافقین ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بھی ہمیں بھی تھوڑا سا حصہ تھوڑا سا دے دو، نق تبس، قبس کہتے ہیں ایک انگارے کو، وہ ہمیں بھی دے دو، ہم بھی نور لے لیں۔ تو اللہ کیا کرے گا؟ اللہ درمیان میں ایک دیوار کو حائل کر دے گا، جی، جس کے اندر رحمت ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اور باہر وہ منافقین ہوں گے، اور باہر زحمت ہی زحمت ہوگی۔ یہی پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا؟ تو اب بھائیو وہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے اب پڑھتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا، اوپر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، نفق بتایا تھا کہ وہ آج کل کا انڈر پاس سمجھ لیں، کیوں جی؟ ایک طرف سے نکلنا سوراخ، دوسری طرف سے وسع۔ ویسے تو یہ ہے کہ منافق کا لفظ بھی نفقہ سے ہی نکلا ہے، انفاق کا لفظ بھی نفقہ سے ہی نکلا ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا مطلب ہے سرنگ، ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے نکل جانا۔ منافق وہ ہے جو ایک طرف سے جائے گا دوسری طرف سے نکل جائے گا، پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اس وجہ سے اس کا مادہ ہے منافق، نفق والا، کیوں جی؟ جس کے ایمان کا پتہ ہی نہ چلے۔ اور یہاں ہے انفقو کہ تمہارا مال ہے اس کے اندر سے سرنگ بناؤ اور کچھ نہ کچھ ضرور دو۔ اللہ تعالیٰ پورا نہیں کہہ رہا، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما کا ترجمہ کیا ہے؟ اس میں سے ان چیزوں میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، یہ بھی ترجمہ ہے، لیکن رزقنا یہ وہی الفاظ ہے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ من قبلی، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، یہ لفظ جو ہے نا احدہ، جی، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا، کیا ترجمہ ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَا؟ اور بے شک تم میرے پاس ہمارے پاس فردن فردن آؤ گے، اکیلے اکیلے آؤ گے۔ اکیلے اکیلے آؤ گے، یہاں بھی ہے اکیلا، جی۔ اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، یا اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی احدکم الموت، فاعل کیا ہے؟ موت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو، آہد کسی کو، الموت، موت، یاتی آ جائے۔ اب جب موت آ جائے گی تو آپ وہ دیکھیں، رسول اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ فرشتے بھیجیں گے، فوری طور پر موت کی حالت، جب نزاع کی حالت طے ہو جائے گی اور فرشتے جو ہیں وہ جان نکالنا شروع کر دیں گے، تو کیا منظر ہم نے پڑھا ہے، بندے کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں نے جانا ہے جنت میں یا جہنم میں جانا ہے، چلے گا نہیں چلے گا؟ جی یس، حدیث کہتی ہے کہ وہ فرشتے جو بڑی غلط مطلب ان کا حکم ہوگا، وہ حکم کے اطاعت کر رہے ہوں گے، وہ جو بڑی تکلیف کے ساتھ لوگوں کی زندگی نکالیں گے، اور وہ جہنم کے اندر آئیں گے، اور جن کا چھاگل سے پانی کی طرح نکل جائے گا وہ جنت والے ہوں گے۔ بندے کو پتہ چل جائے گا کہ میرا مسکن ابدی کون سا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، وَيَقُولَا، اور وہ کہے، لولا اخرتنی، اے میرے ربی، اے میرے رب، لولا، کیوں نہیں، اخرتنی، تو نے مجھے مہلت دی، اخرا تاخیر سے نکلا ہے مہلت، کیوں تو نے مہلت نہیں دی مجھے، الی اجل قریب، قریب کے مقررہ وقت تک، یا تھوڑی سی ہی، اجل قریب اگر محاورے کے طور پر رہیں گے تو تھوڑے وقت کے لیے تو نے مجھے اور مہلت کیوں نہیں دی؟ اب مجھے سمجھ آیا ہے جب میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ جب مجھے پتا چلا میرا انجام کیا ہے تو میں کیا کرتا، فَأَصَّدَّقَ،
अस्सदका, तो मैं बहुत ज्यादा सदका करता। अस्सदका शद है, तो मैं बहुत ज्यादा सदका करता। वअकुम मिनस्सालिहीन, और वह मैं नेकोकार या नेक लोगों में से हो जाता। ऐसे ही है जी, आप पढ़िए। वअनफिकू, और तुम खर्च और करो, तुम खर्च करो, और तुम खर्च करो, सारा नहीं, मिम्मा, उन चीजों में उन से चीजों में से उनमें से या उन चीजों में से रज़क़नाकुम, जो हमने हमने तुम्हें दी तुम्हें है, दिया, जो हमने तुम्हें दी हैं, मिन क़ब्ली, इससे पहले इससे पहले, अन यातिया, कि आ जाए आ जाए, कि आ ले या कि आ जाए, आ जाए अहदकुमुल मौतु, तुम में से तुम में किसी से को मौत, किसी एक को मौत, तुम में से किसी एक को मौत, फयकूला, तो वो और कहे, तो वो कहे, मौत आ जाए तो आगे नतीजा है, तो वो कहे रब्बी, ए मेरे रब, मेरे रब, ए मेरे रब। ये असल में था रब्बी, तो वो जेर में तब्दील हो गया, ये पहले बता चुके हैं नए साथियों के लिए। रब्बी, ए मेरे रब, लौला अखरतनी, तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी, तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी, इला अजलिन करीब, थोड़ी और थोड़े मुद्दत वक्त तक। तक। जी। अब मुहस्सिरीन कहते हैं ये माजरत है या एक इस्तदा है कि अल्लाह मुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दे। जी, लेकिन तर्जमा यही है कि तुमने मुझे करीब की मुकर्रा मुद्दत तक के लिए मोहलत क्यों नहीं दी। फ़अस्वद्दका, तो मैं मैं बहुत बहुत ज्यादा मैं सदका बहुत करता, ज्यादा मैं सदका बहुत करता। ज्यादा सदका करता, सारा माल ही दे देता। क्यों जी? जी सर, सदका बला को टाल देता है जी, हदीस है। और यहाँ भी बला तो सामने उसको नजर आ रही होगी। फ़अस्वद्दका, तो मैं सब बहुत ज्यादा सदका करता। व अकुम, अलफ आ रहा है, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों में से हो जाता, ये और मैं अलफ नेक है लोगों मैं में से हो वाला जाता। सुहेब बेटे के लिए, और मैं नेक लोगों में से हो जाता। जी जरा जल्दी डॉक्टर जुल्फकार जी भाई आप पढ़िएगा। जी, व अनफिकू, और तुम खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, उनमें से जो हमने तुम्हें दी हैं, मिन नहीं क़ब्ल, नहीं, इस ना ना जी, उन चीजों उनमें कह से जो रहे या हमने तुम्हें दी हैं, उन चीजों में से, ठीक है, उन चीजों में से जो हमने तुम्हें दी हैं, मिन क़ब्ली, इससे पहले, अन यातिया अहदाकुमुल मौत, कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फयकूला रब्बी, तो वो कहे ए मेरे रब, लौला अखरतनी, तूने मुझे मोहलत क्यों नहीं दी, इला अजलिन करीब, करीबी मुद्दत तक, फसद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, तो मैं बहुत ज्यादा सदका करता और मैं नेक लोगों में से हो जाता। अब ये मंजर आना है या नहीं आना? जी आना है। आना है। आना जी, पेपर अल्लाह ताला आना है। पहले आउट कर रहा है। मुझे बताएं करना क्या है, हमने, मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है। उसको तो पहले ही जो कुछ भी अल्लाह ने दिया हुआ है उसमें से सारा दे सकते हो तो तब भी, लेकिन यह है कि उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना है। सिर्फ माल नहीं, अपनी सलाहियतें भी अगर खर्च कर रहे हैं, अपनी सेहत भी खर्च कर रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे सदका अच्छा वो है जब सेहतमंद हो आदमी जी, जब वो, और दूसरी जगह पे है जब वो उसे फकर का डर हो और उस वक्त वो सदका करे जी। तो ये मकबूल तरीन सदका है। हदीस लंबी है आगे तो, लेकिन ये ज़हन में रख लें कि अगर कोई फकीर भी है तो वो सिर्फ मुस्कुरा ही देता है ना दूसरे आदमी के सामने, तो ये भी सदका है जी।
اپنے بھائی کے لیے تبسم کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اچھے طریقے سے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور بہت ساری صدقے کی چیزیں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ جتنا مال دیا ہوا ہے اس میں سے ہم پریکٹیکلی کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، نفسا اگر کہیں گے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اللہ فاعل ہے، اللہ ہرگز یؤخر مہلت لائیں نہیں دے گا، نفسن کسی نفس کو، کسی سانس لینے والے کو، کسی نفس کو اللہ تعالی ہرگز مہلت نہیں دے گا. اذا جاء اجلها، جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا. اذا کے بعد ماضی ہے، جب آ جائے گا تو اللہ کسی نفس کو مہلت نہیں دے گا، ہرگز نہیں دے گا. ہرگز نہیں دے گا. واللہ خبیر بما تعملون. اب یہ ہے کہ اللہ کا ریڈار، اللہ کا علم، اللہ کے وہ جو لکھنے والے ہیں کاتبین، کرام کاتبین، وہ بھی ہیں، اللہ کا علم بھی ہے، ہمارے اعضاء بھی ہیں، اور جس جگہ پہ ہم عمل کر رہے ہیں وہ بھی، سب نے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اس چیز کی، تعملون جو تم عمل کرتے ہو. جی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دے گا اگر موت کا انتظار کرنا ہے تو، نفسن کسی نفس کو، اذا جاء جب آ جائے گی جب آ جائے گی، اجلھا اس کی مقررہ وقت، اس کا مقررہ وقت آ جائے گا موت کا. واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، اس چیز کی جو تم عمل کرتے ہو. اب جی اپنا کیسر بھائی آپ دیکھیں، اور دوسرے ساتھی تیار رہیں ذرا. جی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، اور نہ ہی تمہاری اولادیں غافل کریں، جی تمہیں تمہارے مال غافل نہ کرے، اور نہ ہی غفلت میں نہ ڈالیں. جی دوبارہ کر لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولادیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ومن یفعل ذلک، اور جو ایسا کرے گا یا جو یہ کام کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، فیقول ربی تو وہ کہے اے میرے رب، لولا اخرتنی تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، الی اجل قریب تھوڑی اور مدت کے لیے، فاصدق تو میں بہت زیادہ صدقہ کرتا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور میں نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اور اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی نفس کو، اذا جاء اجلها جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا.